قسمت کا لکھا ہوا ہر شخص کو ملتا ہے، یہ بات طے ہے۔ مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسباً حراماً، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے، لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے، اتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں، محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے سامنے رکھ، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسباً حراماً۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو ہمارے مقدر کا لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے، ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی پس خزدہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا۔ تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا، اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے، انہیں تو پھر انسان ہے۔ ایک پہر گزرا، 2 پہر گزرے، تو ہاتف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا، لیکن شیر بن لومڑی نہ بن، شیر بن لومڑی نہ بن، کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔
تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے. اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں. تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر. زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمایاں ہو، اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم طمانیت کی زندگی، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں. صبح سے لے کر شام تک ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے؟ درود پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ. زندگی سوکھی گزارو، زندگی اوکھی نہ گزارو. جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے. اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں. بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکڑ تو آہو آہو آ. کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو، زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. اور سنو، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی مجبور آ گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، آپ کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو دینے سے فرق پڑتا ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں، مناسب سا کاروبار ہے، اور پیسے لگائیں گے، انویسٹمنٹ اور کریں گے تو اور فائدہ ہوگا. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تو زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر کاروبار کو اور بہتر کیا جائے. لیکن عین اس موقع پر کوئی ضرورت کسی کی آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آپ کا نفس نہیں چاہے گا کہ اس وقت پیسے نکالے جائیں. آپ کے قوا بھی مضبوط ہیں، آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں اور آپ ان پیسوں سے اپنی خوشیاں خرید سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ اب ضرورت بن گئی ہے تو آپ نے ایثار کیا، اپنے اخراجات کم کیے اور اس ضرورت کو پورا کیا. یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے. نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں، قوا مدمحل ہو جائیں اور آپ کہیں کہ اب میں نے صدقہ کیا. اگرچہ بڑھاپے میں بچے ہوئے مال کا صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہے، یہ نامقبول نہیں ہے. اسی طرح بہت زیادہ مال ہے، پتہ ہی نہیں کتنا ہے، تو اس سے صدقہ کر دینا یہ بھی مقبول ہے. شریعت نے اس پر بھی اجر دیا ہے. لیکن بہترین صدقہ ایسا صدقہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہے اور اس مال کی آپ کو ضرورت بھی ہے اور آپ اپنی ضرورتوں کو کلوز کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں، اپنا بجٹ اس کو مینٹین کر کے اس میں سے کچھ پیسے نکالتے ہیں. 50,000 روپیہ تنخواہ ہے، 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، 30,000 روپیہ تنخواہ ہے، تو اس میں سے کوئی بندہ 500 روپیہ بھی نکالتا ہے، 1,000 روپیہ بھی مہینے کا نکالتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اپنے محلے کی مسجد کو دینا ہے، یہ میں نے دارالعلوم کو دینا ہے، یہ میرے غریب ہمسائے ہیں، یہ 300 میں نے اس کو دینا ہے، یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے. تو وہ 50,000 کے بجٹ سے یا 30,000 کے بجٹ سے یا 1,00,000 کے بجٹ سے ہی تھوڑے سے پیسے نکال کر کے ان کو راہ خدا میں خیرات کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا تو پھر بھی چولہا جلتا ہے، ہمسایہ تو غریب ہے، رشتہ داروں کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں، یہ میرا دوست اس کی جاب چھوٹ گئی ہے، اس کا تو مسئلہ ہے. تو وہ جو احساس ہے اس کو، اور اس احساس کی وجہ سے 2 روٹیوں کی بجائے 1 کھا لیتا ہے، اور وہ گھی والی روٹی کی بجائے سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، اور وہ سیر سپاٹوں کو چھوڑ کر کے کہتا ہے میں یہی اس ضرورت کے لیے لگا دوں گا، عمرہ کلوز کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں وہ پیسے یہاں صرف کر دوں گا. تو یہ جو اس کا صدقہ کیا ہوا ہے تو فرمایا کہ یہ افضل صدقہ ہے اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں، آنکھوں کی پتلیاں چڑھنے لگے تو وہ کہے کہ میرا سارا مال صدقہ کر دو. اگرچہ ایسا بھی بہت موقعوں پہ نہیں ہو پاتا، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہے. تو جو ظاہر الغنا ہے یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے.
تو آپ کے پاس جتنی توفیق ہے اس میں سے آپ کچھ حصہ متعین کریں۔ ظاہر ہے ایک آدمی 50,000 روپے مہینے کا کماتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تو 25-30 ہزار روپیہ دے ڈال، وہ 100 روپیہ بھی دیتا ہے، اس نے متعین کیا ہوا ہے، اس کی برکت اس کے باقی 49,000 کے اندر آ جائے گی اور وہ زہد الغنا والے صدقے میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو یہ چکر کرتا ہے کہ میں یہ بھی 1,000 روپیہ بچاؤں گا اور یہ بھی کاروبار میں لگاؤں گا اور پھر میں بہت امیر ہو جاؤں گا، اور وہ ساری زندگی اسی چکر میں، جب امیر ہوتا ہے پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، اور ساری زندگی دولت کی محبت اس کو پھر کچھ نکالنے ہی نہیں دیتی۔ صدقے کا فلسفہ کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے، حب دولت تلف می سازت زکات، زکات اور صدقے سے حب دولت ختم ہوتی ہے، اور یہ مقصود ہے، ورنہ اللہ نے جس کو دیا ہے غریب کا حصہ، غریب کو ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اس کو دے کے آزمایا ہے، اس کو غربت سے آزمایا ہے، یہ غربت میں پورا نکلتا ہے اور وہ اپنی دولت مندی کے امتحان میں پورا نکلتا ہے، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ اور اس نے یہ انسانوں کو آزمایا ہے، جانوروں کو تو نہیں آزمایا۔ پرندے اڑتے ہیں تو باغ میں ایک طرح کا کھانا سب کو مل رہا ہوتا ہے، اور مچھلیوں کو اور جو ہے وہ آبی مخلوقوں کو ایک طرح کا اپنی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے۔ کبھی کوئی مچھلی امیر کوئی غریب تو نہیں ہوتی، کوئی پرندہ امیر اور غریب تو نہیں ہوتا، سب کا گھونسلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ مکلف مخلوق نہیں ہے، انسان مکلف ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، اس لیے اس کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ امیر کو امیر رکھ کے آزمانا چاہتا ہے، غریب کو غربت سے آزمانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے ہاتھ میں جو بھی ہو تو آپ اس میں سے راہ خدا میں ضرور خرچ کیا کریں، آپ اس کا نتیجہ دیکھنا۔